روزہ فقط بھوک اور پیاس کاٹنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کو تکالیف سے نکالنے کا نام بھی ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں ہم دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں اس بات کا بھی عزم مصمم کریں کہ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے دوست احباب، اعزاء و اقرباء، مسلمان غیر مسلم تمام لوگوں کے حقوق کا خیال کریں گے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہو اور لوگ روزے سے بھی ہوں، پھر بھی کسی شخص کے حق میں جھوٹی گواہی دے رہے ہوں، پھر بھی کسی شخص کی زمین پر ناجائز قبضے کی پلاننگ کر رہے ہوں، اور رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں لوگوں کی کردار کشی بھی جاری ہو، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں بھی کی جائیں، لوگوں کے بارے میں ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی جائے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا جائے۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت کی رحمت کے طلبگار ہوں ہم، اور دوسری طرف ہم اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں اور انہیں جھوٹ بول بول کر غلط طریقے سے سودا بیچیں، ناقابل استعمال اشیاء جھوٹ بول کر کہیں کہ یہ بہترین ہیں، تو سوچئے کہ پھر ہمارا روزہ کیا ہے، ہماری عبادات کا کیا مقصد ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک دکان پر دہی لینے کے لیے گیا تو اس سے ریٹ پوچھا، تو اس نے جو ریٹ بتایا دودھ کا بھی اور دہی کا بھی، تو مجھے تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں 20 سے 30 روپے ابھی مارکیٹ سے سستا بیچ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا فقط یہ مقصد ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو میں اس ماہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ ہماری ہمسائیگی میں وہ شخص رہتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص داڑھی رکھ کر، سر پہ ٹوپی پہن کر، امامہ پہن کر یا مذہبی گیٹ اپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، یا ملاوٹ والا تیل بیچتا ہو یا کپڑا بیچتا ہو جھوٹ بول کر، یعنی جو کوالٹی بتاتا ہے وہ وہاں موجود نہ ہو اس میں، تو پھر ہمیں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی رحمتوں کو دعوت دے رہے ہیں یا اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کو تنگ کر کے ہم اللہ کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔